آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی تاریخ کے اس ایسے واقعے کی جس نے پورے برٹش امپائر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی بغاوت جسے کچھ لوگ فرسٹ ورلڈ وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، کچھ لوگ سپر امیونٹی کے نام سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ہندوستان کی آزادی کی پہلی بڑی کوشش مانتے ہیں۔ یہ کہانی ہے 1857 کی بغاوت کی، لیکن دوستو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ سوچئے، ایک ایسے ہندوستان جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی دھیرے دھیرے اپنا قبضہ مضبوط کر رہی تھی۔ شروع میں وہ صرف تیاری یعنی ٹریڈرز بن کر آئی، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان کی زمین، ان کی حکومت، ان کا مذہب اور ان کی پہچان سب کچھ خطرے میں ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب لوگوں کا غصہ پھٹ پڑا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر 1857 کی بغاوت ہوئی کیوں؟ چلیے اس کا سوال اور کازز جانتے ہیں۔ پولیٹیکل کازز۔ وقت گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے ایک پالیسی چلائی تھی جسے ڈاکٹرائن آف لاپس کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے مطابق اگر کسی ریاست کا حکمران بنا حقیقی وارث کے مر جاتا ہے تو اس کی ریاست ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ بہت سی ریاستیں اس پالیسی کے ذریعے برٹش کے قبضے میں چلی گئیں۔ جھانسی بھی انہی میں سے ایک تھی۔ لکشمی بائی نے برٹش سے کہا تھا کہ ان کا گود لیا ہوا بیٹا ہی ان کا وارث ہے، لیکن برٹش نے منع کر دیا۔ یہاں سے رانی لکشمی بائی کے دل میں بغاوت کی آگ جل اٹھی۔ صرف جھانسی ہی نہیں، آرا، ناگپور اور کئی دوسری ریاستیں بھی اسی پالیسی کا شکار بنی۔ راجا اور نواب برٹش سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے کچھ اکنامک کازز بھی تھے۔ برٹش نے بھارت کے ریسورسز کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کرنا شروع کر دیا۔ کسانوں پر بھی بھاری ٹیکسز لگائے گئے۔ کاریگر اور دستکار بے روزگار ہونے لگے۔ ایک زمانے میں بھارت کے کپڑے دنیا بھر میں مشہور تھے، لیکن برٹش فیکٹریز کے سستے پروڈکٹ نے لوکل انڈسٹریز کو تباہ کر دیا۔ سوچئے، جو لوگ پہلے عزت کے ساتھ روزگار کرتے تھے وہ غریبی میں دھکیل دیے گئے۔ لوگوں کا غصہ پھٹتا گیا۔ سوشل اور ریجنل کازز بھی تھے۔ لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ برٹش ان کے مذہب اور ریاست میں دخل دے رہی ہے۔ چاہے یہ ڈر حقیقت ہو یا افواہ، لیکن عوام کے ذہن میں یہ بات گھر کر چکی تھی۔ ہندو اور مسلم دونوں کمیونٹیز میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ برٹش ریفارم کو بھی کئی لوگ شک کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے برٹش کے خلاف ناراضگی اور تیز ہو گئی۔ اس کے ملٹری کازز۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں ہزاروں ہندوستانی سپاہی کام کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا تھا۔ ان کی تنخواہ کم تھی، پروموشن کے موقع کم تھے۔ برٹش افسروں کے رویہ بھی اکثر غیر ہوتا تھا۔ سپاہیوں کو لگتا تھا کہ ان کی عزت نہیں ہے۔ اور پھر آیا وہ واقعہ جس نے آگ میں پیٹرول کی طرح کام کیا۔ دا امیڈیٹ کاز۔ 1857 میں نئی انفینٹری رائفل انٹروڈیوس کی گئی۔ اس رائفل کے کارٹریج استعمال کرنے سے پہلے منہ سے کاٹنا پڑتا تھا۔ افواہ پھیل گئی کہ کارٹریج پر گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی۔ ہندو سپاہیوں کے لیے گائے مقدس تھی، مسلم سپاہیوں کے لیے سور ناپاک تھا۔ دونوں کمیونٹیز کے سپاہی غصے میں آ گئے۔ انہیں لگا کہ برٹش جان بوجھ کر ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور پھر 29 مارچ 1857 کو منگل پانڈے نام کے سپاہی نے برٹش افسروں کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ ایک چنگاری تھی اور جلد ہی یہ چنگاری آگ بن گئی اور یہیں سے شروعات ہوئی رالیٹ
10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी, जेल तोड़ दी गई, ब्रिटिश अफसरों पर हमले हुए, भागी सिपाही दिल्ली की तरह चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मान लिया। बगावत सिर्फ सिपाहियों तक महदूद न रह गई थी, अवाम भी इसमें शामिल होने लगी थी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बयालिया जैसे इलाकों से बगावत फैल गई। बगावत में कुछ मशहूर नाम सामने आए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें आज भी बहादुरी की मिसाल माना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जबरदस्त मुकाबला किया। तात्या टोपे ने गोरिल्ला वेलफेयर का इस्तेमाल किया। नाना साहिब ने कानपुर में बगावत की क़ियादत की। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में ब्रिटिश के खिलाफ मुहिम चलाई। बहादुर शाह जफर को बगावत की निशानी के तौर पर देखा गया। ये सब लोग तारीख का हिस्सा बन गए, लेकिन फिर भी ये रॉलिट फेल हो गया। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी बगावत के बावजूद ये कामयाब क्यों न हो सका। इसकी कई वजहें थी। पहली वजह थी एक मजबूत सेंट्रल लीडर की कमी। हर इलाके में अलग अलग लीडर थे। दूसरी वजह कम्युनिकेशन की कमी थी। उस जमाने में आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तीसरी वजह ये थी कि कुछ रियासतें ब्रिटिश के साथ खड़ी थी, और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश के पास ज्यादा मॉडर्न वेपन और सोर्सेज थे। आखिरकार ब्रिटिश ने बगावत को दबा दिया, लेकिन इस बगावत के बहुत से इफेक्ट हुए। बगावत चाहे नाकाम हुई हो, लेकिन उसके असर बहुत गहरे थे। सबसे पहला असर ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर खत्म हो गया। 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा भारत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन हुकूमत करने लगी। दूसरा असर ये हुआ कि ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज बदल दी। रियासतों के साथ रवैया नर्म हो गया। मजहबी मालूमात में इकायत बरतना शुरू की। तीसरी और सबसे अहम असर ये था कि हिंदुस्तानियों में कौमी शऊर पैदा हुआ। लोगों को एहसास हुआ कि अगर मिलकर कोशिश की जाए तो ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज किया जा सकता है। यही सोच आगे चलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बुनियाद बनी, और फिर कई सालों की स्ट्रगल के बाद भारत ने आजादी हासिल की। 1857 की बगावत सिर्फ एक मिलिट्री रिवॉल्ट नहीं था, ये गुस्से की कहानी थी, ये जुल्म के खिलाफ आवाज थी, ये उन लोगों की कहानी थी जो अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने हुकूक के लिए खड़े हुए। चाहे ये बगावत अपने फौरन मकसद में कामयाब न हो सकी, लेकिन इसने आजादी की वो चिंगारी जला दी जो कभी बुझ नहीं सकी, और इसीलिए 1857 को भारत की तारीख की एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली हिस्टोरिक टॉपिक किस पर देखना चाहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।